شخصیت دوسرا جو پہلو ہے شخصیت بننے کا وہ ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ. آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جب آپ شکم مادر میں انسان ہوتا ہے وہاں سے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جب تک وہ 7 سال کا نہ ہو جائے تب تک اس کے سافٹ ویئر میں صرف ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں صرف ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اسی کے مطابق وہ آگے چیزیں کرتا ہے. ابھی ہم کچھ حقائق پیش کر رہے ہیں, یہ حقائق آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے سب کانشیس میں جو چیزیں ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے, سچ کو سننا چاہیے. کچھ لوگوں کو یہی سچ بہت گراں گزر رہا ہے, کیوں؟ ان کے سب کانشیس میں یہ ہے کہ سچ کبھی نہ سننا, اگر سچ سنو گے تو پھر بہت سے پردہ نشینوں کے راز کھل جائیں گے, وہ بے نقاب ہو جائیں گے. خبردار, نہیں 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 نہیں, سننا نہیں ہے, تاریخ کی کوئی چیز بعد نقل نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں, وہ بہت اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا, وہ جو سب کانشیس میں اچھا تھا ہے وہی رہتا ہے. حقائق سامنے آتے رہیں, انسان سن نہیں سکتا. بھئی سن تو لو, سننے کے بعد آپ انسان ہو, آپ کو آزادی ہے, آپ جو مرضی فیصلہ کرتے ہیں, ہم آپ کے فیصلے کا احترام بھی کرتے ہیں, آپ کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن آپ بات سننے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ سن تو لیں, لیکن یہ سب کانشیس مائنڈ سننے بھی نہیں دیتا, ان کو بھی نہیں سننے دیتا, ہمیں بھی نہیں سننے دیتا. ابھی ہم میں سے کچھ لوگوں کو جو باتیں پسند آ رہی ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں, جن کو پسند نہیں آ رہی وہ نہیں سن رہے. کیوں نہیں سن رہے؟ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ فیصلہ کر رہا ہے. اچھا, ہم نے کہا 3 چیزیں ہیں, 3 میں سے 2 ہو گئی, ایک جینیٹکس, دوسرا سب کانشیس. سب کانشیس مائنڈ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی تربیت سے آتا ہے. آپ کی جیسی تربیت کی گئی ہے ویسے آپ کا ذہن بنا ہے, ویسے ہی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ویسے ہی آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, ویسے ہی آپ فیصلے کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے نرچر اور نیچر. انسان کی شخصیت پر نرچر تربیت زیادہ اثر کرتی ہے یا نیچر جینیٹکس زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھا, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ زیادہ کون سے ہوتے ہیں, یہ 30% ہے, وہ 40% ہے, کون سا کتنا ہے, لیکن ان کا اثر تو ہے اتنا تو. نیچر کا بھی اثر ہے, نرچر کا بھی اثر ہے. کتنا ہے؟ آپ اسے 50% کہیں, 60% کہیں, 30% کہیں, جتنا مرضی کہیں. آپ کے ان 2 چیزوں کا آپ کی زندگی پر اثر ہے. آپ نے اپنی شخصیت کو تبدیل کرنا ہے. ہم نے سیرت سیدہ پڑھا, اب ہم نے تبدیلی لانی ہے. اس تبدیلی کے راستے میں یہ 2 چیزیں رکاوٹ ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں, نہ نیچر میرے ہاتھ میں ہے نہ نرچر میرے ہاتھ میں ہے. میری نرچرنگ ایسی ہوئی کہ جس کی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں, اتنا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب فرض کر لیں 50% ان دونوں کا ہے اور 50% وہ تیسرے کا ہے جس کو ابھی ہم ذکر کریں گے. آپ اپنے اعمال کے کتنے % کے مسئول ہیں؟ کیا پوچھا جائے گا؟ کتنے % پوچھا جائے گا؟ 100% آپ کو حساب دینا ہوگا. ٹھیک, آپ کے اختیار میں کتنا تھا؟ 100% تو نہیں. نہ نیچر آپ کے اختیار میں, نہ نرچر آپ کے اختیار. وہ 30% کے, 40% کے, 1% بھی کہہ لیں, ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس 1% کا پھر مجھے مسئول نہیں ہونا چاہیے. یہ بیچارہ جو حقائق سن ہی نہیں پا رہا, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ حقائق سن ہی نہیں پا رہا, جو نہیں سن پا رہے. اور ابھی یہ جو چیزیں سن رہے ہیں, یہاں نہیں ہے, یہاں سے باہر بھی لوگ سنتے ہیں, انہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک, وہ ذرا 2 منٹ سن لیں. سننے کے بعد آپ جو مرضی کہیں, قربتاً اللہ اور رسول کی محبت میں ہمیں جتنی گالیاں دیں ہمیں منظور, ٹھیک, لیکن ایک دفعہ سن لیں. سننے کے بعد بھائی جتنا میرے ہاتھ میں ہے اتنے کا میں جواب دہ ہوں, جتنا کا میں میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے اس کا میں جواب دہ بھی. اچھا, تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کا کانشیس مائنڈ. وہ سب کانشیس مائنڈ تھا, اور ایک جو ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ کے بعد کانشیس مائنڈ ہے جس سے آپ چیزوں کو درک کرتے ہیں. ابھی ہم نے جناب سیدہ کی سیرت کو کانشیس مائنڈ سے سنا, اور سننے کے بعد ہم اب تبدیلی لانا چاہتے ہیں, لیکن اس کانشیس مائنڈ کا 30% ہے یا 50% ہے, باقی 50% نیچر کا ہے اور نرچر کا ہے, جینیٹکس کا ہے اور سب کانشیس مائنڈ کا ہے. میں کیا کروں؟ ان 2 حصوں کا میں. آج دنیا نے اس بحث کو ہی ختم کر دیا. یہ بحث کافی چلی ہے علمی دنیا میں, نیچر یا نرچر. آج پتا چلا کہ انسان کا کانشیس مائنڈ جب چاہے جو چاہے ان دونوں کو جیسے چاہے ری رائٹ کر سکتا ہے. ایک فیصلہ کرو کانشیس مائنڈ سے, وہ دونوں بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ابھی ایپی جینیٹکس, کہ آپ اپنے ڈی این اے کو ایکسٹرنلی آن اینڈ آف کر سکتے ہیں, اس کی انٹرنل سیکوینس کو چھیڑے بغیر. یہ اب آگے آپ لوگ پڑھیے گا, اس کو صرف پڑھنے کے لیے آپ
یہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود اگر فیصلہ کریں تو ابھی اپنی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنی نیچر بدل سکتے ہیں، اپنی نرچر بدل سکتے ہیں، اور آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد میری زندگی ایک فاطمی زندگی ہوگی. ایک فیصلے سے بدلا جا سکتا ہے. ہاں، ایک فیصلے سے بدلا جا سکتا ہے. اسی لیے تو ہم ہر قدم پہ یا علی کہتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا جو تھا. آج سے ہم بدلنا چاہتے ہیں، آج سے ہم علی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ایک یا علی کہو، آپ کی زندگی بالکل تبدیل. یہ ابھی ہم نے آپ کے ساتھ 10-15 منٹ لیے ہیں. اگر یہ بات جن جوانوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، ان کی اگلی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی. وہ جو کہتے رہے ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، اس وجہ سے اس وجہ سے ماحول اور کیا، اور میں خلق ایسے ہوا ہوں، میں تو پیدا ہی بزدل ہوا ہوں، نہیں، یہ سب کچھ ختم ہو گیا. ایک یا علی کرو، بالکل آپ تبدیل ہو. جو چاہو وہ ہو سکتے ہو، اور جو چاہو اگر وہ صراط مستقیم ہو، اگر وہ راہ علی و بطول ہو، اور آپ کے ساتھ زہرا کی دعائیں بھی ہوں، آپ ناکام ہو سکتا ہے. شیعتنا ہم الاعلون، ہمارے شیعہ ٹاپرز ہیں. شیعہ کون ہے آپ کا؟ اگر ایک شہر میں 1,00,000 کی آبادی ہے، اس میں جو سب سے اوپر ہے عبادت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، وہ ہمارا شیعہ ہے. ٹاپ پر ہے تو ہمارا شیعہ ہے. ہم ٹاپ پر ہو سکتے ہیں، ہم ہی تو ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ ہماری تربیت بھی ہے، ہماری وش بھی ہے، ہمارا ارادہ بھی ہے، اس کے ساتھ ہماری ایسا ذخیرہ ہے کہ ہر ہفتے آپ کی فائل امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس پیش ہوتی ہے. اگر اچھا ہو تو امام دعا دیتے، اگر غلطیاں ہوں تو امام آپ کی طرف سے استغفار کرتے. اگر کسی بھی انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، کسی بھی امتحان کے لیے جا رہے ہو، اگر دعائے زہرا اور دعائے امام زمان کو لے کر جاؤ تو ناکام ہو سکتے ہو. کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے تمہیں وہ جاب نہ ملے، لیکن تم ناکام نہیں ہوگے. یاد رکھنا، کہیں میری اس بات کو لے کے کسی ایک جاب پہ جاؤ اور وہ جاب نہ ملے، کہیں مولانا نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، تم ناکام نہیں ہوگے. ممکن نہیں ہے کہ دعائے سیدہ ہو اور وہ ناکام ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم کوئی بہت چھوٹی نوکری کے لیے دعائے سیدہ لے کے جاؤ، سیدہ کہیں یہ نہیں، تمہارے لیے میں نے بہتر کا انتظام کر رکھا ہے. یہ ہو سکتا ہے، وہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے. اگر نہ ملے تو سمجھ جانا اس سے بہتر چیز میرے انتظار میں ہے، مجھے تھوڑا سا صبر کرنا ہے. سیدہ دیکھ رہی ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، یہ میرا ہے بھی یا نہیں. یہ ایک نوکری سے کہیں پھسل تو نہیں جاتا. ایک نوکری نہیں ملے تو مجھے چھوڑ دیا، پھر تو میں سیدہ کا نہ ہوا، پھر تو میں امام کا نہ ہوا. اگر میں ساتھ رہا، میرا امتحان ہوا، یاد رکھو کبھی بھی ناکامی آپ کے لیے نہیں ہے. جو بھی ناکامی ظاہراً آپ کو نظر آئے، اس سے آپ اپنی ہمت ہارے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو بڑی کامیابی سے نہ روکنے کے لیے، بڑی کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہے. حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، خدا نے بچایا تو کنویں میں گر گئے. اگر ہم جیسے ہوتے تو وہ جیسے ہی پھینک رہے تھے اور یا اللہ کہے، اس کا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یا علی کہہ دیا، یا اللہ کہہ دیا، مجھے وہیں رک جانا چاہیے، اس سے آگے مجھے نہیں گرنا چاہیے. اگر گر گیا تو میں کہتا ہوں میری تو مدد نہیں ہوگی. وہ یوسف کنویں میں گرا یا نہیں گرا؟ یوسف کی مدد ہوئی اس وقت ہمارے حساب سے یوسف کی مدد، لیکن وہ کنویں میں گرا، اور کیا ہوا کنویں میں گر کر؟ عزیز مصر کے گھر میں نکل آیا. اگر وہ کنویں میں نہ گرتا تو عزیز مصر کے گھر میں بھی نہ نکلتا. وہ کنواں راستہ تھا، وہاں وہ جب سمجھ رہے تھے کہ خدا نے اس کو نہیں بچایا، خدا نے اس کو بچایا تھا، اس لیے یہ گر رہا تھا. اور وہاں سے نکل کے وہ عزیز مصر کے گھر پہنچتا ہے. عزیز مصر کے گھر پہنچنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ بہت اچھی زندگی، اب اور کیا چاہیے مجھے؟ یہ جاب مل گئی، یہ کھانا پینا میرا ٹھیک ہے، گاڑی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، سب میرا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. پھر کوئی کرائسس اگر آ جائیں، پھر کوئی اگر جیل آ جائے، اوہو خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے سزا مل رہی ہے. نہیں بھائی، سزا کہاں مل رہی ہے؟ تمہیں تخت ملنے والا ہے، تمہیں تخت پر بھیجنا ہے، اس لیے زندان جاؤ. اسی لیے یوسف نے کہا نا زندان مجھے بہت پسند. کسے زندان پسند ہوتا ہے؟ وہ کیونکہ تخت پر پہنچنے کا ذریعہ تھا. اچھا، وہ جو میں جلدی میں صرف اس کا یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ کو سمجھانے. اس کے بعد وہ جو 2 بندے تھے، ایک بندہ آزاد ہوا، اور حضرت یوسف نے بھی کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا کہ میرا دوست ہے فلان ہے. اسے شیطان نے بھلا دیا. اب جو شیطان نے بھلایا، اور یوسف نہ جانے کتنے سال اور زندان میں پڑے رہے تھے.
शैतान बहुत खुश है मैं कामयाब हो गया. शैतान कामयाब हुआ या यूसुफ कामयाब हुआ. वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. लेकिन ये समझ में आना चाहिए, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हादसा आ जाता है और उसके बाद कोई राह नजर आती है, अभी हल हुआ चाहता था फिर हल नहीं होता, मायूस नहीं होना, बेहतर हल की तलाश इंतजार में रहना. क्यों? अगर उस वक्त वो याद रहता और जाके वो बादशाह से कहता तो बादशाह होता हाजत रवा, यूसुफ होता हाजत मंद. खुदा ने कहा ऐसे तुझे जिंदान से नहीं निकालूंगा, ऐसा इंतजाम करूंगा बादशाह हो जाए हाजत मंद, तू हो जाए हाजत रवा. अगर निकलने का मजा है ना, तब अगर इंसान निकले तो फिर वो तख्त पर पहुंचेगा, बादशाहत पर पहुंचेगा, वही वो मिस्र की गलियों में रुलता फिरता. हम ये तीन चीजों को अगर जहन में रखें कि आपके जेनेटिक्स हैं, आपका सब कॉन्शियस है, आपका कॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इनको पढ़ें, बड़े मजे की दुनिया है सारी. भाई मेरे पास वक्त नहीं इन पर बयान करूं.